کرنا ہے۔ اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن وہ دن ہے جس نے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وغیرہ وغیرہ۔ جمعہ کی بہت ساری فضیلتوں میں بہت سارے اقوال فضیلتیں بیان کی ہے، ان سب کو بیان کروں گا، وقت اس کا برداشت نہیں کر سکتا، وہ وقت بہت کم ہے۔ مجھے اشارہ کرنا ہے کچھ۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس امت کو اب جمعہ کی نسبت سے تمہیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے چلو، وذروا البیع، اور بیع کو، لین دین کو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو تم۔ اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو۔ فاسعوا کا لفظ آیا۔ اچھا یہاں نودیہ سے کیا مراد ہے؟ ہم نے قرآن پڑھا نہیں، ہم نے قرآن کی تفسیر کو کھولا نہیں، ہم نے تو قرآن گھر میں برکت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور ایک عالم فرمایا کرتے ہیں اب تو ہم نے قرآن کو اپنے گھر میں برکت کے لیے بھی نہیں رکھا، اگر گھر میں کہیں پردادے کا اور دادے نے قرآن رکھا تھا وہ بیچارے پڑھا کرتے تھے۔ آج کا نوجوان موبائل اور لیپ ٹاپ وغیرہ لے کر جب آ گیا تو امام صاحب کو کہتا ہے امام صاحب یہ قرآن تھے نشید مت ایت پڑھ کانا کا یہ چنو کہاں پڑھا۔ اب نوجوان یہ کہتا ہے قرآن مسجد میں رکھ دینا، وہاں کوئی پڑھے گا، گھر میں کون پڑھے گا؟ یعنی یہ گھر میں پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ تو صرف مسجد والے پڑھیں گے۔ اب ہمارا قرآن کے ساتھ یہ رویہ ہے، حالانکہ قرآن تو پوری امت کے لیے ہدی للعالمین، سب کے لیے ہدایت بن کر آیا۔ اس کی تلاوت کرنی تھی، اس کا ترجمہ پڑھنا تھا، اس کی تفسیر کو سمجھنا تھا، علماء سے ربط رکھنا تھا۔ اللہ فرمانے اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے پکارا جائے، مطلب یہ ہے جب جمعہ کی آذان ہو جائے۔ اذا نودی للصلاۃ، جب جمعہ کی نماز کے لیے آذان ہو جائے، اللہ کا حکم یہ ہے ایمان والوں کو، جو ہی آذان ہو گئی اب دکاندار کچھ بھی نہیں بیچ سکتا، اب گاہک کچھ بھی نہیں خرید سکتا، اب نہانا نہیں ہے، اب جمعہ کی تیاری نہیں کرنی ہے، جمعہ کی تیاری پہلے سے کر کے رکھنی ہے۔ جو ہی آذان ہو گئی فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف چلو۔ اب ایک نقطہ آئے گا، جو پڑھتے ہیں تاریخ سے ربط رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کی صرف ایک آذان ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کی صرف ایک آذان ہوتی تھی، اور وہ آذان کون سی ہوتی تھی؟ وہ جو آج امام کے سامنے یہاں خطبے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ وہ پہلے والی جو آذان ابھی 1 بجے ہوئی وہ والی نہیں ہوتی تھی آپ علیہ السلام کے زمانے میں۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں جمعہ کی جو آذان آج ہمارے سامنے پڑھتا ہے مؤذن، یہ والی ہوتی تھی۔ تو گویا اس زمانے میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، صحابہ کو یہ فرمانے جو ہی آذان ہو گئی ہے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وہی آذان ہوتی رہی، دوسری آذان نہیں تھی، یعنی پہلی والی آذان نہیں، یہی خطبے والی ہوتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی خطبے والی آذان ہوتی تھی، پہلی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت نے اس پہلے آذان کو شروع کروایا، اور پہلے آذان دی جاتی تھی، اس کے بعد لوگ آ جاتے تھے، پھر دوسری آذان یہاں پڑھی جاتی تھی۔ وہی حضرت عثمان کی سنت اب تک زندہ ہے۔ اب میرے ذہن میں سوال آئے گا، اچھا جو چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی، جو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، صدیق اکبر کے زمانے میں نہیں تھی، فاروق اعظم کے زمانے میں نہیں تھی، تم نے کیسے اس کو شروع کر دیا؟ اب تو اس کو بند کرنا چاہیے۔ تو آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی وہ حدیث نہیں سنی؟ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین،
آپ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی، تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، اور وسنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کا جو طریقہ، جو سنت، جو ان کا طریقہ ہوگا وہ بھی میرا طریقہ ہوگا، اس کو بھی مضبوطی سے پکڑنا۔ لہذا جو آزان دی جاتی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، معمول چلا آ رہا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، جب اللہ فرما رہے ہیں کہ جمعہ کی اذان ہو جائے گی، ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، جمعہ کے لیے چلنا واجب اور ضروری ہو گیا، اب کیا پہلی اذان سے چلنا ہے یا دوسری اذان سے چلنا ہے؟ حضرات مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اب پہلی اذان سے چلنا واجب ہے۔ جو ہی 1 بجے اذان ہو جائے گی یہاں سگنا باٹا میں، ہر ایک بندے کو، ایمان والے کو باہر روڈ میں کھڑا نہیں رہنا ہے، دکاندار کو دکان پہلے بند کرنا ہے، گاہکوں کو پہلے اپنا کام کر لینا ہے۔ جو ہی آزان ہو گئی اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ، اب کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا نمبر 1 آج کا سبق یہ ہوگا، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، یہ تقریر اور خطاب نہیں ہے، یہ سبق ہوتا ہے۔ یہ جمعہ کا سبق کرنے والے کو اپنے لیے بھی وہ اس سے بری نہیں ہے کہ بس لوگوں کو سنا دے تو خود اس سے دور ہے۔